خالق ہم اس شہزادی کا ذکر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کے بارے میں کتنا ہم سوچ سکتے ہیں وہ کون ہے۔ اتنا ہی کافی ہے، جب کسی قافلے نے آنا ہو پہلے سالار آتا ہے۔ کون سالار شہزادی؟ خالق ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم پل صراط کے مثل ذکر کے لیے کچھ ذکر کر سکیں، اور سننے والوں میں یہ طاقت پیدا فرما کہ شہزادی کے ذکر میں ہماتن گوش ہوتے ہوئے اپنی وفا کا اظہار اس خاندان کے لیے بھرپور کر سکے۔ جتنے تشریف فرمائے پروردگار ان کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت حجت خدا میں رکاوٹ ہے۔ پروردگاری نے سوائے حجت کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ خالق کائنات جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے۔ سادات مومنین جہاں جہاں مدفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ یہ جو اہتمام سادات نے یہاں کیا، میں بالکل نہیں کہوں گا کہ اسے قبول فرما۔ آپ جانتے ہو میری طبیعت اور مزاج سے یاد دہانی کے لیے جملہ دہرا رہا ہوں، اگر گھر قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا۔ اسے نصرت امام زمان میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یزیدیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر و طغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے لیے۔ اب تک کی تحقیق میں قصور میرا ہے جتنی میں نے توفیق طلب کی۔ آپ یقین کیجئے اس گھر کی شہزادیوں کا تذکرہ کرنا، وہ بھی فضیلت کے معاملے میں پل صراط پہ گزرنے سے کم نہیں ہے۔ جن کی حد ہی نہ ہو، الفاظ میں بے حد کو حد میں لانا، کہیں کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے۔ کون جانے یہ شہزادی کون، امام نہ ہو کے غازی جس کو جھک کے سلام کرتا تھا۔ مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی ہوئی۔ سادات کی محبت سے میں دوسری دفعہ حاضر ہو گیا۔ بڑا اچھا اہتمام کرتے ہیں آپ لوگ شہزادی کے حوالے سے، اچھا کرتے ہیں، مومنین کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے دلوں کو محبت آل محمد کی حرارت میں مزید مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
بہت اچھا کرتی ہے، اور خواہش میری آپ سب جانتے یہی ہوتی ہے، آنے والا کچھ نہ کچھ خاص خیرات لے کے جائے۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے کہ پل صراط پہ چلنے سے کام نہیں، کیوں کہا ہے؟ یقین کیجئے کسی عاشق نے قلم اٹھا کے عمران زیدی ایک جملہ کہا، کہتا ہے شہزادی آپ کی فضیلتیں جس کاغذ پہ درج ہوں، معرفت کی اینک پہننے والا اس کی جملے کو نور کے سانچے میں دیکھے گا۔ بہت 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 بڑی بات کر گیا، نور کی مہربانی، نور، بہت شکریہ لاہور، نور کے سانچے میں۔ آگے اس سے بڑی عمران زیدی بات کرتے ہیں، کہتے شہزادی آپ کی عظمت کون کیا جانے، آپ کے فضائل کا تھوڑا سا ادراک حاصل کرنے کے لیے انسان کو صاحب بصارت کے ساتھ صاحب بصیرت ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ چلو ایک جملہ عرض کر ہی دیتا ہوں، جانتے ہیں سارے، مقصد دہرانا ہے۔ بصارت یہ ظاہر کی آنکھ، بصیرت، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ خالق نے بھی قرآن میں ایک محبت بھرا جملہ مخلوق کے لیے فرمایا، لیکن مخلوق نے چونکہ ثواب کا سبب سمجھا قرآن کو، اس لیے اتنا زیادہ غور نہیں کیا۔ خالق نے کیا فرمایا کہ جو دنیا میں دل کا اندھا ہے، آخرت میں اندھا اٹھے گا۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ خالق نے یہ نہیں کہا جو ظاہر میں آنکھوں کا اندھا ہے، ہمارے ہاں کیٹیگری ہے نا، کوئی آنکھوں کا اندھا ہم اسے اندھا کہہ دیتے، خالق اسے اندھا نہیں کہتا، خالق اسے اندھا کہتا ہے جس کی دل کی آنکھ بند ہو۔ چلو ایک جملہ اسی پہ بھی جشن کی مناسبت سے عرض کرتا جاؤں، یہ جب آنکھ کھلی ہو تو کیا نظر آتا ہے، اور دل کی آنکھ کھلی ہو تو پھر کیا کیا نظر آتا ہے۔ ظاہر کی آنکھ کھلی ہو سورج نظر آتا ہے، دل کی آنکھ کھلی ہو اس کو شمس سمجھ کے بڑا کچھ نظر آتا ہے۔ یہ ہے شمس، ڈوبتا نہیں، نکلتا ہے، ظاہر یہی ہوتا ہے ڈوب گیا، لیکن کہیں آگے اور نکلتا ہے، یہ بس نکلتا ہے اور بس نکلتا ہے، یہ ڈوبتا نہیں۔ پھر دل کی آنکھ کھلی ہو تو انسان سوچ میں مبتلا ہوتا ہے، اگر یہ نہیں ڈوبتا تو میرا زمانے کا امام تو الشمس ہے۔ دل کی آنکھ، بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی رہا۔ کیا بات ہے، کیا معیار سماعت ہے لاہور، کیا معیار سماعت ہے، کیا معیار سماعت ہے، بہت شکریہ۔ کیا تو شمس ہے، میری سرکار تو الشمس ہے، اگر یہ نہیں ڈوبتا تو کون ایسے ہیں جو سوچ رہے ہیں کوئی عورت ہوگی آ کے امام کو نعوذ باللہ آ کے تکلیف دے گی، الشمس اس کے آنے پہ آواز یہی آئے گی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دو حق آ گیا۔ مہربانی کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ دبا ضرور ہے باطل پر مٹا نہیں۔ اگر باطل مٹ گیا ہوتا تو پھر آذان کعبے سے آتی ہے۔ شاباش، کیا بات ہے لاہور، مہربانی مہربانی۔ چلو گفتگو کرو کہیں اور نہ مڑ جائے، میرا دل ہے ظاہر کی آنکھ اور اندر کی آنکھ کھلنے پہ ذرا فرق بتاؤں تاکہ تجسس کی طرف، غور و فکر کی طرف مزید سوچیں بڑھیں۔ چھوٹی سوچوں سے نکلنا لازم ہے علی والوں کے لیے۔ میں عمران شاہ جی کے موبائل پہ بیٹھ کے سارا دن گفتگو کروں، ان کی گاڑی پہ گفتگو کروں، ان کے باقی معاملات پہ گفتگو کروں، میں علی والا اس لیے علی ولی اللہ نہیں پڑھ بیٹھا۔ بھائی ہیں، موالی ہیں، عزادار ہیں، اللہ انہیں اور تھے۔
یہ میرا ٹاپک ہی نہیں. برادر زیوکار کے پاس خدا نے کوئی بے بہا انتہا فرما دی, کافی دولت آ گئی, میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا شروع کر دوں کہاں سے آئی؟ یہ میرے ٹاپک نہیں. علی والا ہونے کے ناطے سادات یہ بڑا ضروری میں سمجھ رہا ہوں, ہر ممبر پہ علی والوں کی محبت کا معیار بلند کرنے کے لیے ضرور گزارش کرو, ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے ٹاپک نہیں. کون کیا کھاتا ہے, کون کیا پیتا ہے, کون کہاں جاتا ہے, کون کیوں جاتا ہے, یہ ہمارے ٹاپک نہیں. میرا ٹاپک یہی ہے, میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا, میں کس کے لیے آیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں کس کے لیے آیا, میں کب تک کے لیے آیا, میں نے لوٹ کے کہاں جانا ہے, کیا میں پھر واپس آؤں گا. یہ میرے ٹاپک ہے. ایک ایک سوال کا ایک جملے میں جواب دے کے آپ کی محبت میں اضافے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں کون ہوں, میں کچھ بھی نہیں, میں کسی کی دعا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی. میں کون ہوں, میں کچھ بھی نہیں, میں کسی کی دعا ہوں. لاہور کا ماشاءاللہ بھرپور مجمع ہے. ایک چھوٹا سا عرفان کا موتی بھی عرض کرتا جاؤں. یہی سنتے ہیں بچپن میں, ہم غازی کی دعا ہے, ہم سیدہ کی دعا ہے. یقین جانو سیدہ کی دعا کو عباس کہتے ہیں. مہربانی. پر ہے کسی کی دعا, دنیا میں آئے کسی نے چاہا تھا. میں کہاں سے آیا, اس کا بھی مختصر جواب سنتے جاؤ. عمران زیدی کوئی ایک دو پروگرام کہیں ہونا, مجھے اسی ٹاپک پہ حکم کرنا, میں گفتگو کروں گا. میں کہاں سے آیا, مختصر جواب یہ ہے, میں کسی کمال سے جدا ہوا. میں نے وصل محسوس کرتے ہوئے دنیا میں آتے ہی رونا شروع کر دیا. کیا کہتے ہیں جو بچہ روئے نا تھپڑ مار کے رلاؤ, کہیں یہ زیادہ وصل محسوس نہ کر جائے, واپس نہ چلا جائے. میں کسی کمال سے جدا ہوا, جس وصل کو میں نے محسوس کیا اسی کے لیے تڑپتا ہوں, اور پوری زندگی تڑپتا رہوں گا اسی کی تلاش میں. ہاں یہ دنیا چونکہ علی کی طلاقن ہے. عمران زیدی میری محبت ہی پڑھا رہی ہے, میں ایک نئے انداز سے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. مہربانی بیٹھ صاحب, مہربانی. یہ دنیا چونکہ علی کی طلاقن ہے, پھر بھی میں علی سے محبت رکھتے ہوئے طلاقن کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں, جس کی وجہ سے میں اپنی حقیقت سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہوں. میں روتا ہوں اس چیز سے جو کھو جائے. لاہور کا مجمع ہے اور انشاءاللہ پہنچے گی جہاں تک بات پہنچنی چاہیے. کوشش کرنا دوستوں میں بیٹھ کے کہنا, سید کو جملہ کہہ گیا, میں پریشان ہو جاتا ہوں کوئی چیز مجھ سے کھو جائے, حالانکہ کھو جانے والی چیز میری نہیں تھی. حالانکہ کھو جانے والی چیز میری. 5000 کا نوٹ تھا, جیب میں تھا, گر گیا, میں تو پریشان ہو گیا, میرے سے نوٹ کھو گیا. ارے بھئی یہ میرا تو نہیں تھا, مجھے تو دیا گیا تھا. ہو سکتا ہے میری جیب سے کسی مقصد کے تحت گرایا گیا ہو, کوئی غرض مند ایسا گزرنا ہو جس کے گھر روٹی نہ ہو. میں ان چیزوں میں کھو گیا کہ میری یہ نقصان ہو گیا. میرا یقین کرو لاہور والو, بہت بڑا تاریخی جملہ دے کے جا رہا ہوں. سوالنا حقیقت میں میں جس چیز کو کھو بیٹھا ہوں وہ تھا قرب امام زمانہ, جس کو میں کھو بیٹھا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی حضور. بھائی عمران, یہ اگر آسانی ہو جائے آنا جانا یہاں سے بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. آج پتہ نہیں کس موڈ میں کھڑا ہوں, میرا دل ہے کوئی عرفان کے موتی میں مجموعے کو دے. میرے خیال حویلی ہے نا, گھر قریب قریب ہے, اس لیے آنا جانا. میں آپ کی طرف سے کہہ دیتا ہوں, عمران زیدی صاحب کی خواہش ہے جب تک بخاری صاحب پڑھیں ذرا شفقت فرما کے ذرا کتنا 20 منٹ پڑھنے. اچھا, جب تک میں پڑھوں اس وقت تک ادھر سے آنا جانا. درود کا تحفہ محمد کے
محمد وعجل فرج آل محمد. میں پریشان ہو جاتا ہوں چیز کے کھونے سے کہ یہ میری تھی کھو گئی، حالانکہ وہ میری نہیں تھی، کھو گئی. اس میں بھی کوئی راز ہے. زیدی صاحب ہماری زندگی کے شب و روز، میں پوری علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ہماری زندگی کے شب و روز بغیر حجت کی نگاہ کے نہیں گزرتے. ہم ہر وقت سکین ہو رہے ہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جانا، ہمارا چلنا، ہماری نوکری، ہمارے کاروبار، ہمارے گھریلو، ہر وقت ہم واچ ہو رہے ہیں، سکین ہو رہے ہیں. ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے. کیا خیال ہے ہم سے جو چیز کھو جاتی ہے وہ سرکار کو نہیں پتا ہے نا؟ تو پھر صاحبان معرفت یکم شعبان کا جشن منانے والوں، اس شہزادی کا جشن منانے والوں جس کے کیا ہی کہنے، منصب امامت کے لیے، درمیان میں تھوڑا سا اشارہ بھی دیتا، جو منصب امامت کے لیے خالق نے ہمیشہ شہزادوں کا انتخاب کیا. مخلوق سے گھلنا ملنا پڑتا ہے. مہربانی، میں بہت شکریہ. منصب، میں سیاست شہزادی کا بھی تھوڑا تذکرہ کرتا جاؤں. منصب امامت کے لیے خالق نے شہزادوں کا انتخاب کیا. کیوں؟ وجہ یہی تھی، گھلنا ملنا پڑتا ہے. لیکن کیا کہنے، شام والی امامت بھی تجھ سے مشاورت کرتی رہی. مہربانی، مہربانی، کیا بات ہے لفظ. مہربانی. صلوات اللہ السلام. لاہور والو، آپ نے اتنی محبت سے شہزادی کی اس فضائل پہ چہروں میں مسکراہٹ کمال کی لائی. میرا دل ہے اس سے منسلک ایک جملہ دے جاؤں پھر واپس جاتا ہوں. شاہ جی دل کی آنکھیں اور ظاہر کی آنکھوں پہ میں نے گفتگو کرنی ہے، مین فوکس میرا یہی رہے گا. پاک رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم. لوگ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تسی کیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم. تیری جد پہ بھی سلام. لوگ جتنا شارٹ کریں، مہربانی جتنا شارٹ کرنا چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم تو جد پہ بھی سلام. امین نور رسالت جو ہے. زیدی صاحب مجھے یاد پڑتا ہے، میں پچھلے جشن میں مومنین کی خدمت میں گزارش کر گیا تھا. میں نے ان شہزادے اور شہزادیوں کے آنے کا انداز بہت کم پڑا ہے سوائے صاحب الزمان کے. ادھر میں تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے مخلوق کو جن کا 11واں لال اس انداز سے آئے تو جد کیسے آئی ہوگی. میں نے کبھی گفتگو تفصیلاً شہزادے یا شہزادیوں پہ ان کے آنے کے حوالے سے کوشش نہیں کی. بڑا سخت موضوع ہے کیونکہ ابھی تک لڑائی ہے ولادت یا آمد. کیا خیال ہے؟ اچھا وہی نہیں ہوتا جو درمیان سے گزر جائے. او بھائی ہم کیا جانے، میرے محلے کی ہمسائی جب بچہ پیدا ہو وہ باہر نہیں بتاتی بچہ کیسے آیا. مہربانی وہ نہیں بتاتی، ان کے گھر والے نہیں بتاتے بچہ کیسے آیا، انداز کیا تھا، کیفیت کیا تھی. تو کیا میں درود والے گھر میں جھانکوں؟ مہربانی، بہت شکریہ. مہربانی کوئی بات نہیں بھئی وہاں جھانکے. صرف لاہور والوں اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ کیسے آئے نہیں پتا، اتنا ہی کافی ہے. یہ جب بھی آئیں، جہاں آئیں،
ان کے آنے کا سبب بننے والی ماں جس کی گود رحل عصمت بن کے دنیا میں پہچانی جاتی ہے وہ وضو سے ہوتی ہے اور مصلی پہ بیٹھی ہوتی ہے. اتنا ہی کہا. مہربانی اس سے زیادہ کیا. اتنا کافی ہے نا, اتنا ہی کافی ہے صاحبان عقل اور صاحبان شعور کے لیے. ضرور ہے کہ بحث کرے نا, اتنا کافی. لو جی سفر کرتے ہیں. شہزادی کے حوالے سے صدارت امامت کی مشاورت بھی امامت کو دی. میں رسالت پناہ کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. شہنشاہ معظم سرکار سرور دو عالم رسالت پناہ امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء سلطان الانبیاء نانا حسنین کریمین نورین نیرین شریفین شہنشاہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے جو بات میرے تک شاہ جی اس کا حوالہ بھی ہے. سرکار نے یا علی سے کہا آخری وقت, یا علی سیدہ کی بات ماننا. اگر تھوڑی سی وسعت ہو تو میں مطلب اس کو کھولنا چاہتا ہوں. پریشان نہ ہونا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں کہا یا علی زوجہ کی بات ماننا. ہائے 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 ہائے, چلو بات پہنچ جائے. یا علی یہ نہیں کہا یا پاک رسول نے یا علی میری بیٹی کی بات ماننا, نہیں, سیدہ کی بات ماننا. بھائی بہت شکریہ. امام حسین بادشاہ نے سید سجاد علیہ السلام کو کہا سجاد بیٹا میرے مقصد کی بھائیوال کی بات سننا اور ماننا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لو جی یہاں سوچنا تھوڑا سا بنتا تو ہے. کیا عظمت ہے, امام شہزادیوں سے مشاورت لے رہے. اللہ اکبر, بھئی کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو اس نے کہا کہ صاحبان بصیرت ان کے فضائل کو تھوڑا سا محسوس کر سکتے ہیں. صاحبان بصارت اور بصیرت لاہور والوں, میں نے کہا ظاہر کی آنکھ دل کی آنکھ, یاد ہے نا. میں واپس چلتا ہوں, ایک دو جملے پھر شہزادی پہ آتا ہوں. لو جی بصارت میں دیکھ رہا ہوں یہ شامیانہ لگا ہے, یہ بیلون ہے, یہ کنات ہے, یہ میز ہے, یہ کرسی ہے, یہ دری ہے. یہ ہے میری بصارت. پر بصیرت کا معیار اور ہے. میں نے عمران زیدی سے پوچھا, عمران زیدی یکم شعبان کے جشن کے لیے آپ نے یہ لگایا, یہ بچھائی, جب جشن مکمل ہو جائے گا لگائے رکھو گے نا؟ کہنے لگے نہیں شاہ جی, یہ تو جس مقصد کے لیے تھا اسی کے لیے لگایا. یہ شامیانہ, یہ بیلون, یہ دریا, یہ تو اس مقصد, وہ مقصد تھا جشن, تاکہ مومنین عزت کے ساتھ آکے تشریف فرما ہوں. شاہ جی مہربانی کرو, ہم سارا پنڈال آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں اسے لگا رہنے دو. کہنے لگے جی کرایہ پڑے گا اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے. اچھا خالق یہ آسمان تو نے کس کے لیے بنایا؟ شکریہ, مہربانی لاہور, مہربانی لاہور, بہت شکریہ لاہور. خالق مہربانی, یہ آسمان, بہت شکریہ خالق, یہ آسمان تو نے کس کے لیے بنایا؟ کہا میں نے اپنے محبوب کے لیے بنایا, اپنے حبیب کے لیے بنایا. اچھا خالق یہ دری زمین کس کے لیے بچھائی؟
کہا اپنے حبیب اور محبوب کے لیے۔ خالق یہ ہوائیں کس کے لیے چلائیں؟ کہا اپنے حبیب اور محبوب کے لیے۔ خالق یہ فضائیں کس کے لیے معطر کی؟ کہا حبیب اور محبوب کے لیے۔ خالق ہمارے ہاتھ بندے ہیں، چھوٹی سی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اگر تو نے سب کچھ محبوب کے لیے بنایا، پھر محبوب تو آئے چلے گئے، ہٹانا یہ شامیانہ۔ شکریہ، مہربانی لفظ، یہ ہے بصیرت، ہے بصیرت۔ خالق ہٹانا یہ شامیانہ آسمان، خالق ہٹانا یہ دری زمین، خالق بند کر دے ہوائیں فضائیں معطر۔ آواز یہی آئے گی، او میرا بندہ تھوڑا سا ظرف بلند کر، میں نے محمد کو بھی رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ آؤ جی تھوڑا سا سفر بصارت اور بصیرت پہ اور کریں۔ میں نے آتے ہی عمران زیدی کے ہاں جب انہوں نے بچھایا، آتے ہی پوچھا سید سرکار کا علم تو لگا ہوگا؟ کہنے لگے بخاری صاحب آئیے دیکھیے۔ چلیے جی، دیکھا خوبصورت علم کہیں بھی ہو، سبحان اللہ، ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ چھت پہ لگے بڑا خوبصورت۔ میں نے کہا زیدی صاحب بڑا پیارا علم ہے، کہاں سے لیا؟ کہنے لگے شاہ صاحب لاہور سے، یہی برانچ روڈ سے پائپ کی دکان سے پائپ لیا، یہیں سے کپڑا لیا۔ اچھا، میں نے کہا بڑا پیارا علم لگایا۔ فوراً یہ مومن بیٹھے تھے، میرا کندھا ہلا کے کہتے ہیں شاہ جی یہ تو بصارت ہے، بصیرت بھی کبھی غور کی؟ بھئی مہربانی، میں نے کہا جی میں نے غور نہیں کی، آپ مہربانی فرمائیں تھوڑا سا بتائیں میں کس طرح غور کروں؟ کہنے لگے شاہ جی غور کرو، ہے تو یہ علم متوجہ ہیں؟ ذاکر صاحب میرا دل تو تھا لاہور کے ہو کے بھی آپ ملتے نہیں ہیں، میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا، کچھ تھوڑا سا میں گزارشات پیش کرنا چاہتا تھا اپنے ذکر میں۔ اس ذکر کو بھی ضرور جاری رکھیں کہ جس کی وجہ سے کائنات کی نبض حیات جاری ہے، کیونکہ آپ جاتے ہیں سفیر بن کے جگہ جگہ، بڑی ضرورت ہے اس ریت کو یہ پیغام پہنچانے کی، یہ بھی سنو صفین میں کیا ہوا تھا، خیبر میں کیا ہوا تھا، 61 ہجری میں کیا ہوا تھا، لیکن یہ بھی سنو یہ تو ہوا تھا، وہ آئے گا تو کیا ہوگا۔ مہربانی، آپ کا شکریہ۔ چلو ملتے نہیں ہیں، ادھر ہی مل گئے، میں نے گزارش کر دی، ذرا غور فرمائیں گا، بات پھر دہرانے لگا ہوں۔ مجھے کہنے لگے سید صاحب دیکھیں کتنا پیارا علم ہے۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ سید بڑا خوبصورت علم، کیا کمال ہے۔ کھڑے ہوئے مومن نے کہا شاہ جی تو نے بصارت سے دیکھا، بصیرت سے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تیری مہربانی، تو میری مدد کر۔ کہنے لگے بخاری صاحب یہ پائپ اور یہ کپڑا برانت روڈ کا ہے۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ بڑا کہنے نہیں وہ پیارا تو ہے، آپ نے پھر بھی غور نہیں کیا۔ میں نے کہا جی آپ مہربانی فرمائیں۔ کہنے لگے حضور برانت روڈ کا پائپ اور برانت روڈ کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو گیا۔ بصیرت ہے اگر بات پہنچے تو، میں بہت شکریہ سے نسبت پا کے برانت روڈ کا کپڑا اور پائپ بلند ہو گیا۔ یہ علم ہم سے تقاضا کرتا ہے اگر برانت روڈ کا ہو کے میں غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہوں، تیرے دل میں غازی رہتا ہے، تو بھی بلند ہو جا۔ بصارت اور بصیرت، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مجھے بھی بلند ہونا ہے، اگر پائپ اور کپڑا سرکار سے نسبت پا کے بلند ہو گیا تو مجھے بھی بلند ہونا ہے۔ عمران زیدی ہمارا، چلو آج ایک 20 سالہ خطابت میں پہلی دفعہ آپ سادات کی محبت کو دیکھتے ہوئے، سادات سنبھال لیجئے گا، میں اب جو بات کرنے لگا ہوں پیچھے، اگر کوئی بات ہو جس کو گھبراہٹ ہو میرے پاس لے آئیے گا۔ کیوں کہہ رہا ہوں ہم بلند ہو جائیں؟ کیونکہ
मोहब्बत नहीं, और आशिक बनने के लिए जरूरी है बुलंद हो। हाय हाय, बुलंद होने के लिए ये नहीं हजूर मिंबर पे जा रहे हैं मेरे हक में दुआ करना, ये बुलंदी नहीं। हाँ, अरे भाई आप क्या समझते हो, आप दुआ से खाली हो? वालों के लिए तुम्हारे करीब सोया हुआ इकबाल कह गया को कर बुलंद इतना। हर तकदीर से पहले खुदा, आप यकीन करें मयार यही है, यकीन करें मयार यही है। हम एक दूसरे को कहते हैं मेरे दुआ कर, हो भाई अपना मकाम तो पहचान, बुलंद हो जा। खुदा ने तेरे अंदर बड़े कमालात रखे हैं, तेरे दिल को खालिक ने इस घर का सदका तबर्रुक खिला के पाक कर दिया है। तेरी जबान को दरूद पढ़ा पढ़ा के पाक कर दिया। खालिक तुझे बुलंद करना चाहता है, पस्त ना हुआ कर, दरूद पढ़ा कर। जिस जबान से दरूद पढ़ता है उस जबान से किसी का गिला ना किया कर। भाई साहब जरूरी है दिल की आंख खुले। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी खुली है, लेकिन जैसे वो चाह रहे हैं वैसे खोलनी है। खोली है तो रात के इस पहरीन घर के लिए बैठे, एहसान है इस घर का, लेकिन जैसे वो चाह रहे वैसे खोलनी है, बुलंद करना है अपने आप को इतना जितना कर सकते हो। परवाज देखना। जाकिर साहब, ये जो विलायत 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 की बात है ना, जिसके बगैर चारा नहीं, इसकी जरा विलायत वाली विलायत की शहजादे से सुनो तो सही, वो कहते क्या है। सरकार आपके घर की विलायत फरमाइश के बगैर जो ना कबूल करे उसके लिए है ही कुछ नहीं। सरकार जो कबूल करे उसका मयार फरमाया जैसे जमीन पे चलता है पानी पे भी चले। ये बुलंदी के बगैर मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया। लो जी, दिल की आंखें खुल जाएं और जाहिर की आंखें खुले तो फर्क क्या। शायद ये एक फर्क, और फिर शहजादी पे आता हूँ, फिर कोशिश करूंगा, फिर थोड़ा वापस जाऊं। जब थक जाओ इशारा कर देना। जैदी साहब थक गए हो? अच्छा अच्छा अच्छा, जैदी साहब आप अपनी मोहब्बत इतना कर दी है तो अब मैं थोड़ा और पढ़ूंगा, मजमे को देख लूंगा, जब थक गया तो याली याली। लो जी, घर में जो पकता है या जो आप जैसे बंदे हमें खिलाते हैं, ये सब नजर अल्लाह। पक्की बात है, इत्तफाक है सबका। चलो एक सख्त बात फिर करने लगा, क्या करूं मजबूरी है। अच्छा फिर अर्ज करता हूं, इत्तफाक है ना जो घर पकता है या जो आप खिलाते हैं, कहीं भी मोमिन खिलाए नजर अल्लाह। पक्की बात है। नियाज़े नियाज़े, इसलिए अब कोई मजलिस पढ़ने के बाद कहे ना मेरी नियाज कहाँ है, उसको कहना वहां चल जहां सुनने वाला खा रहा है। मेहरबानी यार, आपने खुद ही कहा है ना यार, आपकी मेहरबानी यार, क्या बात है यार। मुस्कुरा पड़े हो, यही तो जश्न है ना यार। बहुत शुक्रिया यार, आपने सख्त बात कबूल फर, मैंने कहा नाराज हो जाएंगे। हाँ, जो आए ना उसको कहो फीस मांग, अपना मुआवजा मांग, नियाज ना कहना। नियाज वही है जो मां ने पहला लुकमा खिला के कहा था नजर अल्लाह। चलो और रियायत दे देता हूं। एक जगह मैंने खिताब किया, एक साहब थे, नाम नहीं लेता, पीछे उन्होंने इसी पे तकरीर शुरू कर दी, जस्टिफिकेशंस देते हैं। हाँ नहीं जी, वो सैयद सजाद ने भी दी थी, मैं भी इस बात पे कायम हूं, इमाम ने दी थी, आज भी जमाने के इमाम से ले रहे, मैं भी इस बात पे कायम हूं, इसलिए कम इस बात। मेहरबानी।
مہربانی لاہور، مہربانی لاہور، مہربانی لاہور، مہربانی زیدی صاحب، شکریہ حضور۔ لو جی تھوڑا سا سفر اور کرتے ہیں، میں گزارش کر رہا تھا مہربانی ہمیں گھر میں یا کہیں بھی سرکار کا ملے نا صدقہ نظر اللہ نیاز حسین، اچھا جو گھر پکتے وہ بھی نیاز ہے، بس تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیا کرو، اپنے پرداروں کو کہہ دینا کہ کوشش کیا کرو ہمیں آٹا گوندھ کے سالن بنا کے جو کھلائے کرو نا، اس میں درود شامل کیا کرو، اس میں نعت علی شامل کیا کرو، روٹی پکاتے ہو اللہم قل ولی کل حجت آپ کہو گے سید کیسی بات کر گیا، پوچھیں گی خواتین اس کا کیا فائدہ بتانا بیویاں، اگر 2 روپے کی ڈسپرین جس میں جا کے ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر تبدیلی نہیں ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ لو جی بات ذرا سنیے گا، ہم نے تبرک نیاز کھائی، ایسے ہی ہے نا نظر اللہ نیاز حسین کے، یہ ہے ہماری بصارت۔ ہم نے کھاتے ہوئے پلیٹ میں کچھ بچا بھی دیا، ٹکڑے بھی بچا دیے، کوشش کیا کرو ہم جو بھی کھاتے ہیں سرکار کا صدقہ ہے، اس لیے بچے کچھ نہ۔ عمران زیدی میرے پاس ایک ناروال سے آتا تھا ماسٹر غلام عباس مرحوم اللہ مقامہ، کیا بات ہے، اہل سنت تھا پر عقیدہ کمال تھا۔ تبرک جب بھی سرکار کے دسترخوان پہ اس کے سامنے میں رکھتا، میں نوٹ کرتا تھا لاہور والوں، وہ پلیٹ جب کھا لیتا اس میں پانی کا گھونٹ ڈالتا، اس کو اچھی طرح یوں کرتا پھر پی جاتا۔ میں نے کہا یہ ماسٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہ لگے شاہ جی تاڑے کولی سنی ہے نیاز ہے، تو میں کہا پھر کی کہنے وہ میں چھڑ دیاں گا نا تو وہ نیاز نالیے چ مل جائے گی۔ یہ عقیدت کا معیار ہے، ہاں کتنا بڑا سبق دے گئے ہیں۔ کوشش کرو لقمان ٹکڑا نہ بچے، کھایا کرو اور لیا ہی اتنا کرو جو کھا سکو، بچے نہ۔ نیاز جو ہے اگر کبھی بچ بھی جائے کوشش کیا کرو، باہر چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں جاتے جاتے ان کو شاپر پکڑا دیا، کہہ دیا کرو حسین کا صدقہ ہے کھاؤ۔ اچھا جی میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ ہے بصارت کی آنکھ نے دیکھا، روٹی تھی سالن تھا پانی تھا کھا لیا۔ اب بصیرت کچھ اور تقاضا کرتی ہے، بصیرت کہتی ہے اب تیرا شکم عام نہیں، کوشش کر جس میں نیاز کا لقمہ گیا، جس میں سبیل کا قطرہ گیا، کسی کا حق نہ جائے۔ یہ بصیرت کا معیار۔ بہت شکریہ لاہور، باتیں ہیں تھوڑی سی سخت لیکن زندگی میں کام آئیں گے، اس لیے تو مل بیٹھی ہیں۔ کوشش کرو کسی کا حق دانا بھی نہ جائے، اور لازم ہے علی والوں کے لیے بیٹیوں کا حق بھی دو۔ چلو پھر شاہ جی اعلان کرنے لگا، جو علی والا ہو کے بیٹیوں کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے بولنے کا حق نہیں ہے۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ ہجرت نبوی کے 5ویں یا 6 سال معظمہ کونین، مخدوم عالمی، محدثہ عالمہ غیر معلمہ، بغیر کسی پڑھانے والے کے پڑھی ہوئی، کفیلۃ السجاد، شریکت الحسین، دنیا میں مدینہ شہر میں جمعرات کے دن تشریف لائیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ۔ میں نے 2-3 جملے بڑے اہم عرض کرنے ہیں بھائی عمران۔ شہزادی تشریف لائیں، پاک رسول کہیں مدینے سے باہر تشریف لے کے گئے تھے، اور رسول کا معمول تھا جب بھی جانا ہوتا یا جب بھی تشریف لاتے اس گھر میں آتے ضرور، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی۔ پاک رسول آئے، پاک رسول کو سلام کے بعد
علی نام رکھا سرکار بھلا آپ سے شفقت کیسے لے سکتی ہے؟ فرماتے پھر اللہ کی طرف سے نام کا انتظار کرو. کچھ لمحات کے بعد اپنی مرضی سے نہ بولنے والا محمد شہزادی کو دیکھ کے کہتا ہے یہ باپ کی زینت ہے. میں نے شہزادی کا ایک خطبے کا ایک دو جملے کہنے ہیں چلی بھائی، اور اسی سے تھوڑے سے دو ایک اسرار عرض کروں گا جو میں نے کچھ اکٹھے کیا آپ دوستوں کے لیے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن تھوڑا سا میں شریکت الحسین پہ بات کرتا جاؤں، بڑا ضروری ہے. زیادہ صاحب شریک کون ہوتا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں پارٹنر. مثلا بھائی عمران نے یہاں باہر کوئی بزنس سٹارٹ کیا، انہوں نے اپنے سادات میں، مومنین میں، دوستوں میں میسج چلایا میں شروع کرنے لگا ہوں، کوئی شریک بننا چاہتا ہے؟ کافی نے آمادگی کا اظہار کیا، ہم تیار، ہم آپ کے ساتھ کریں گے، لیکن انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ اگر سمجھ آئی تو شامل ہو گئے، اگر ان کے پاس نہیں تھی تو کام معذرت خواہ ہے. انہوں نے خالق کی بارگاہ ہاتھ اٹھائے، پروردگار میں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، شریک تو بھیج. خالق نے کہا میرا بندہ، بہت شکریہ. خالق نے کہا میرا بندہ تو تیری یہ استدعا ہے، میں بھیج تو دوں گا لیکن میں نے ملائکہ بھیجے، تیرے سے تو خریداری کوئی نہیں کرے گا. خالق میں کیا کروں؟ کہ شریک ڈھونڈنا ہے تو اپنے جیسا ڈھونڈ. لو جی انہوں نے پھر تلاش شروع کر دی. تھک تو نہیں گئے؟ نہیں اب بسم اللہ ذرا سلو ہو گئی ہے. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ. اگر تھکے ہو تو رسول نے کہا تھا نا حسین نو منی، تو پھر منی میں بھی شریک. میں نے بہت شروع میں ہی گزارش کر دی تھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کم از کم 14 اسرار دیکھ کے آیا تھا. میں نے کیسے وَأَنَا مِنَل میں بھی شریک. حسین ہدایت کے چراغ، شہزادی اس میں شریک. حسین کشتی نجات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہزادی اس میں بھی شریک. عمران زدی میں نے کم از کم 45-47 منٹ خطاب کیے، ابھی تک میں نے بی بی کا نام نہیں لیا. میں آپ کے سامنے شہزادی شہزادی نام مجھے بھی آتا ہے، لیکن غازی کی غیرت سامنے آتی ہے. کیا کروں؟ ہاں آقا زادی، شاباش شاباش. میں چاہتا ہوں بس جشن کا ماحول ہی رہے، دوسری طرف رخ نہ مڑ جائے. ذرا غور فرمائیے گا، سرکار ہیں کشتی نجات، شہزادی اس میں شریک. سرکار رسول پاک نے فرمایا تھا میرا حسین سخاوت کا سردار ہے.
سبحان اللہ، بڑی بڑی اسرار سے میں لکھ کے آیا، میں نے کہا بس ایک عرض کرتا ہوں پھر جاتے شاہ سخاوت کا سردار ہے، پھر شہزادی بھی شریک، سخیوں سے کچھ مانگنا تو چاہیے نا، آخر میں مانگتے ہیں۔ آج کوشش کریں گے، عرصہ ہو گیا بڑی مرضی سے مانگتے مانگتے، آج سخی کو کہیں گے جو تو دینا چاہے وہ دے۔ مہربانی سے کیا جائے، مہربانی مانگتے ہیں، مانگتے مانگ کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ لو جی، شہزادی کے خطبے کے دو جملے۔ دربار لین میں پلیت خود ساختہ ممبر میں بیٹھا ہے اور خود ساختہ بیٹھا ہوا خدا ساختہ کو دیکھ رہا ہے، خدا ساختہ خطاب فرما رہے ہیں۔ مہربانی جملوں کے قدردان ہو، اس لیے عرض کر گیا، خدا ساختہ خطاب فرما رہا ہے۔ خدا ساختہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 پڑھی، جب اس نے مسرت و شادمانی سے دیکھا، آج میں نے یہ کر دیا، آج میں نے یہ کر دیا، آج ہمارے بڑے ہوتے تو بڑے خوش ہوتے، بکواس کر رہا تھا۔ شہزادی نے قرآن کی آیت پڑھی، کیوں نہ کہوں ناطق کی قرآن کی ہمشیر نے قرآن کی تفسیر کے لیے ایک آیت کا سہارا دیا۔ مہربانی بھئی میں آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی کے جملے بڑے کمال ہیں، کئی دفعہ سن بیٹھے ہو، یاد دہانی مقصود ہے۔ یہ قوم شابان ہے، شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ انہیں جو مہلت ملی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ حق کا انکار جو انہیں مہلت ملی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے پتہ نہیں کیا مزاج تھا، کس انداز سے مرشد زادی نے، آقا زادی نے، شاہ زادی نے، سید زادی نے، معظمہ زادی نے، کس انداز سے کیا خوبصورت فرمایا ہوگا۔ فرماتی ہے بلکہ ہم نے، سبحان اللہ، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، ہم نے مہربانی بھئی کیا بات ہے، چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، یہی تو جشن ہے۔ ہم نے اس لیے مہلت دی ہے کہ یہ جی بھر کے گناہ کر رہے ہیں، جی بھر کے گناہ کر لے اور اپنے گناہوں میں اضافہ کرے، کیونکہ آگے ان کے لیے خوفناک اور رسوا کن عذاب ہے۔ پوچھا گیا تھا معصوم سے، مولا شہزادی نے اس آیت کو جو سہارا لیا، اس سے کوئی خاص ہاں ہمارے مہدی کا ظہور، ہمارے مہربانی ہمارے فضل کا تو لو جی مزاج معظمانے کروٹ بدلتے ہوئے اس بدبخت کو ایک جملہ کا ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کیا بات ہے۔ اللہ پھر عرض کرو، اللہ اکبر۔ تیور مشیت کریمہ نے کیفیت بدلی، فرماتے ہو مطلقاً نو ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ ہائے ہائے، یہ ابھی جتنا لطف لے رہی ہو، اللہ جانے ظہور مہدی پہ کیسا لطف لے رہے ہیں۔ سبحان لو جی اگلا جملہ سن لو، بس پھر دعا پڑھتے ہو۔ یعنی مطلب شہزادی فرماتی ہے بدبخت جتنا زور لگا لے نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے اور نہ تو ہماری وحی کو روک سکتا ہے۔ شاہ جی اس میں بھی اسرار ہے۔ آقا ذاتی نے کس کریمی پہ جملہ ارشاد فرمایا، نہ تو ہماری وحی کو
میں فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر اس کی تفسیر پہ چلا گیا، بات بڑی دور تک چلی جائے گی۔ اتنا ہی سمجھ لو، فرمایا ہر دور میں ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں۔ بہت ہمارا میرے سے لے لینا بھائی، بہت شکریہ۔ نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ تو ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے۔ کیا مزاج تھے آقا زادی کے، کیا کریمی فرمائی شہزادی کونین نے۔ لو جی بس، میں نے کہا حسین سخاوت کا سردار ہے، اس کا مطلب اگر سردار سخاوت کے سردار ہے تو شہزادی بھی تو شریک ہے۔ شہزادی آئی ہے، شہزادی سے سخاوت کی خیرات ان کی مرضی پہ مانگتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، اپنی مرضی نہیں، مجھے یہ دے دے مجھے، اچھا ویسے ہم لوگ بھی ازل کے بھکاری ہیں، ذرا ذہن میں سوچ ضرور ہوتی ہے، کچھ تو دے گے نا، کچھ تو مہربانی کا اچھا ڈر گیا نا، وہ تمہارے تے بڑی مہربانی ہے، اگر تم پہ مہربانی نہ ہوتی تم ذکر میں نہ آ سکتے۔ اگر تم پہ مہربانی نہ ہوتی ماتمی حلقے میں کھڑا نہ ہو سکتے ہیں، نہیں تمہارے ارد گرد میں رہنے والے لوگ ہیں، پڑتی ان کی ہمت نہیں، مہربانی نہیں ہے ان پہ، تم پہ کتنی مہربانی ہے۔ ابھی کمزور سمجھتے ہو اپنے آپ، کمزور نہ سمجھو کرو، تم بڑے طاقتور ہو، بڑے کریم ہیں، احسان فرماتے رہتے ہیں، تھوڑا سا صبر رکھا کرو، ان پہ چھوڑ دو جو آپ کی مرضی۔ یکم شعبان ہے، پہلے یہ فیصلہ کرو عرض حسین کے دروازے پہ کریں، محمد کے دروازے پہ کریں، علی کے دروازے پہ کریں، بھئی جو آپ چاہو وہ دو، عرض تو کرنی ہے نا، کس دروازے، سارے دروازوں پہ چلیں، چلو ساروں پہ چلتے، بات ایک ہی آئی ہے۔ مجھ جیسا کم سوچ رکھنے والا بندہ جب کہا جائے گا آج تم نے ہم پہ چھوڑا، ہم تم پہ چھوڑتے ہیں، بتاؤ کیا چاہیے؟ مجھ جیسا کم سوچ رکھنے والا کہے گا اور کچھ نہیں، جنت تو دے دو۔ لاہور والا جواب ملے گا، سنبھالنا، بس ایک منٹ میں ممبر چھوڑنے دینا، اتنا ہی کافی سمجھنا، جواب یہی ملے گا۔ ابھی اتنا ذکر سن کے ابھی بھی طالب جنت ہو، تم نے کبھی بہلول سے ملاقات نہیں کی؟ تمہیں بہلول سے ملنے تو بتاتا کہ شیعہ جنت مانگتے نہیں پاتے ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی، میں آپ کے کیا کہنا ہے؟ شاید بلند سوچ ہونی ہے، انشاءاللہ اس قوم کی نکلیں گے، آہستہ آہستہ ٹائم لگ رہا ہے، جا رہا ہوں در در گھر گھر شہر نکلیں گے، یہ ہے بڑی کمال، ان کو محدود کر دیا گیا، پروردگار جو ان کے بڑے چلے گئے انہیں جنت میں جگہ دے، ان کو جنت دے۔ کبھی سلمان نہیں سنا؟ یا علی نے کہا میرا سلمان جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت میرے سلمان کے پیچھے۔ اگر یہ کمال نہ ہوتا تو اختر سے ڈیوٹی یہ تو نہ کہتے اختر در بطول سے۔ اچھا چلو کچھ بندے پریشان نہ ہو جب بعد میں جنی صاحب کو کہیں کیسا سید بلا لیا، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، جنت کی ہم ہمیشہ گفتگو کرتے تھے، سید نے بات ہی کچھ اور کر دی۔ چھٹے لال بلاد کا دور ہے، شخص بیٹھے سرکار کے سامنے، اے فضل رسول احسان فرمائیے، اتنا بتا دیجیے میں جنت جاؤں گا۔ مسکرا کے فرماتا بندہ خدا دعا مانگ اللہ سے، جس جنت میں تو بیٹھا نہ تجھے یہاں سے نہ نکالے، بندے پریشانی نہ ہو جائے نا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، مہربانی لو جی بس یا علی مدد اتنا ہی کافی سمجھنا، پھر ان کی خدمت میں عرض کرتے سان فرمائیے آپ خود ہی کچھ دیجئے۔ فرمایا پھر پڑھو سارے فاصل اللہ اللہ ذکر مقامتا واقربنی بکئی جرزکنی طالبا، سارے کا امام منصور میرا اللہ اس سے